رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانیت پیدا کرنے کے لیے انسان کی مختلف چیزوں کی قدر و قیمت اور اہمیت بیان فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہا تھا تو طواف بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے آپ ٹھہر گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہے، بہت مقدس ہے، دور دور سے لوگ تیری زیارت اور طواف کے لیے آتے ہیں، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جن کا تقدس اور احترام تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد سن کر ٹھہر گیا، میں بھی طواف کر رہا تھا تو میں ٹھہر گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے زیادہ کن تین چیزوں کو مقدس اور محترم قرار دے رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت آبرو، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کا احترام بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی کسی بھی شخص کی جان کو، مال کو، عزت کو بغیر شرعی اجازت کے نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے۔ عزت کو نقصان پہنچانا یہ ہے کہ کسی پر خدا نخواہ جھوٹا الزام لگایا جائے۔ جھوٹا الزام لگانا شرعی لحاظ سے یہ حرام ہے، اور اسی طرح کسی کی سچی برائی بیان کی جائے بغیر وجہ کے، یہ بھی شرعی لحاظ سے منع ہے، اسے غیبت کہا جاتا ہے۔ ایک شخص میں ایک برائی اور عیب ہے لیکن اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس آدمی پس پشت بیان کرتا ہے کہ فلاں آدمی میں یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، شرعی لحاظ سے یہ غیبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت کا گناہ تو زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان غیبت کرتا ہے تو اللہ کے تو بندے کی عزت پہ حرف آتا ہے، سننے والے کے دل میں اس شخص کا جو احترام ہوتا ہے، جو عزت اور مقام ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ فرمایا کہ غیبت کا گناہ زنا سے بدتر ہے۔ چغل خوری سے شریعت نے منع فرمایا۔ چغل خوری کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی دوسرے کے پاس جا کسی کی ایسی بات پہنچائے کہ سننے والا اس تیسرے آدمی سے متنفر ہو جائے، یہ غیبت ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح عیب تلاش کرنے سے منع فرمایا۔ جب انسان عیب تلاش کرے گا، عیب دیکھے گا، پھر عیب کو بیان بھی کرے گا، اس سے بھی کسی شخص کی عزت میں کمی آتی ہے، اس کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے، شریعت نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اور مال کے پر حملے کا مطلب یہ ہے کسی بھی شخص کا مال انسان بغیر اس کی اجازت کے ناحق طور پہ نہیں لے سکتا۔ کہ آدمی آپ کو کوئی چیز فروخت کر دیتا ہے وہ لے سکتے ہیں، کہ آدمی گفٹ دیتا ہے وہ لے سکتے ہیں، چھپ کر کسی کو چیز اٹھانا چوری ہے، اسی زبردستی چھین لینا، خواہ ہنسی مذاق میں بھی ہو، دوسرے آدمی کو ناگواری ہو تو یہ ڈاکہ ہے، اور اس کا گناہ چوری سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اسی طرح دھوکہ دے کسی کو چیز لینا، یہ بھی شرعی لحاظ سے ناجائز ہے۔ حتیٰ کہ ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کی چیز بغیر اجازت کے لینا جائز نہیں ہے۔ اگر اپنی چیز کے استعمال سے وہ لوگ ناراض ہوں کہ کچھ ہماری چیز بغیر اجازت کے استعمال نہ کرے، نہ لے، تو شرعی لحاظ سے ان کی اجازت کے بغیر چیز استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اس بارے میں آپ دیکھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا گہرا تعلق تھا۔ انہوں نے اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال سارا حضور پہ صرف کر دیا، لیکن جب ہجرت کا موقع آیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اونٹنی تھی، ایک اپنے لیے تھی، تو آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو میرے حصے کی اونٹنی ہے میں اس کی آپ کو قیمت دوں گا۔ اندازہ فرمائیں کتنا گہرا تعلق، دوستی، نبی اور امتی کا تعلق بھی تھا، دوستی بھی تھی، ایک دوسرے پہ احسانات بھی تھے، پھر بھی آپ نے فرمایا میں آپ کو اس کی قیمت دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دوسرے کے مال کا تحفظ فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مشرکین نے قتل کرنے کا حملہ کیا اور قتل کی سازش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود ان کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں، جانی دشمنوں کی امانتیں، ان کو آپ کے امانت اور دیانت پہ اتنا اعتماد تھا تو آپ ان کی وہ امانتیں ساتھ لے کر مدینہ شریف نہیں لے گئے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کے موقع پیچھے چھوڑے گئے اور امانتیں ان کے حوالے کرے گئے اور بتا کر تشریف لے گئے کہ یہ فلاں فلاں دشمن کی امانت ہے، کافر کی امانت ہے، یا امانت ان کو پہنچا کر پھر میرے پاس آپ آنا۔ تو دیکھیں کافروں تک کے مال کی آپ اتنا تحفظ فراہم کرتے تھے اور ان کا مال بھی ناحق آپ نہیں لیتے تھے۔ تو آج مسلمان کا مال نہیں چھوڑتا، تو اس طرح سے معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے کسی انسان کی یا مسلمان کی عزت پہ حملہ کرتا ہے، یا اس کے مال پہ حملہ کرتا ہے، یا اس کی جان پہ حملہ کرتا ہے۔ جان پہ حملہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، بلا وجہ اس کو مارتا اور ڈانٹتا ہے، ذہنی اذیت میں مبتلا کرتا ہے، یہ سب جان پہ حملے میں شامل ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کا خیال کر لیں، اپنے
اپنے دل میں احترام انسانیت پیدا کر لیں، اور نمبر 2 یہ تہیہ کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں اور بہت سی سنتیں ہیں، یہ سنتیں بھی ہیں بلکہ عظیم و شان سنتیں ہیں، کسی مسلمان کسی انسان کی جان پر، اس کے مال پر، اس کی عزت پر ناک حملہ نہیں کریں گے تو بہت سے معاشرتی مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے اور پریشانیوں سے ہمیں نجات ملے گی۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.